Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, Assalamu alaikum. Please subscribe the channel and press the bell icon. دور قدیم کی بات ہے، فتح محمد نام کا ایک گورکن مکلی کے قبرستان میں رہتا تھا۔ تب سما حکمرانوں کی سندھ میں سلطنت قائم تھی۔ آس پڑوس کے حکمرانوں کے دل سما حکمرانوں کے جلال سے کانپتے تھے۔ قبرستان میں بڑے بڑے مقابر تعمیر ہوتے اور فتح محمد، جسے سب برفی کہتے تھے، اس میں مزدوری کیا کرتا، مگر عام طور پر تو وہ غریب غربا کی ہی قبریں تعمیر کیا کرتا۔ برفی کا مکان قبرستان میں ہی تھا۔ اس کی جھونپڑی میں اس کی بیوی اور 2 درجن بچے بھی رہتے تھے۔ برفی اپنی حالت سے تنگ تھا، اسے اپنے وجود سے کارفور کی مہک آتی۔ اکثر اسے ایسا لگتا کہ وہ بھی ایک لاش ہے۔ اس کے گھر کے پاس کوئی قریب گھر نہ تھا، آس پاس قبریں ہی قبریں تھیں۔ تھوڑی دور بڑے شاندار مقبرے تھے۔ اس کے گھر سے تھوڑے فاصلے پر ایک بہت پرانا کنواں تھا۔ وہ کنواں زمانوں قبل سوکھ چکا تھا۔ اس کا بروز فتح برفی اس کنویں کے پاس بیٹھا تھا کہ اسے اشرفیوں کی چھنکار سنائی دی۔ اس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، پھر اسے اپنے کانوں کا خلل سمجھ کر اس بات کو نظر انداز کر دیا، مگر چھنکار پھر سنائی دی۔ اس نے پھر سے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، آواز کنویں سے آ رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر کنویں میں جھانکا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اندر ہوا میں معلق ایک دیگ تھی۔ اس دیگ کا ڈھکن کھلا تھا اور اندر چھنک چھنک کی آواز کے ساتھ اشرفیہ ہوا میں کسی کار فوارے کی طرح اچھل رہی تھی اور واپس اسی دیگ میں گر رہی تھی۔ برفی مبہوت ہو گیا اور گج کھا کر کنویں کی دیوار پکڑ کر سا زمین پر گر پڑا۔ تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو سامنے ایک مکروہ صورت کی خوفناک عورت بیٹھی تھی۔ ڈرو مت، میں اس خزانے کی رکھوالی ہوں۔ یہ خزانہ راجہ پورس کے زمانے سے کنویں میں پڑا ہے، تو چاہے تو تیرا ہو سکتا ہے۔ تم کون ہو؟ کیا تم انسان ہو؟ سچ کہوں تو میں چڑیل ہوں جو صدیوں سے اس خرابے میں رہتی ہوں، مگر تجھے خزانے سے مطلب ہونا چاہیے۔ مجھے یہ خزانہ کیسے مل سکتا ہے؟ بہت آسانی سے۔ صرف یہ خزانہ نہیں، سارے ملک کے خزانے بھی میں تجھے لا دوں گی۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تجھے بس میرے ساتھ ہم بستری کرنی ہوگی۔ کیا؟ برفی کی چیخ نکل گئی۔ میں اتنی بھی آوارہ نہیں۔ ارے اب تو بھی کون سا حسین جوان ہے، بوڑھا گنجا ہی تو ہے۔ اونٹ جیسی تیری صورت ہے، 2 درجن تیرے بچے ہیں، میرے علاوہ تجھے مل سکتا ہے کیا؟ اور سوچ تو صحیح کہ خزانہ بھی تو مل رہا ہے۔ اچھا چل شادی ہی کر لے۔ برفی سوچ میں پڑ گیا، پھر گویا ہوا، مگر میں انسان ہوں اور تم چڑیل۔ مطلب ارے تم فکر نہ کر، میں جب ڈھنگ کے کپڑے پہنتی ہوں تو تقریباً انسان ہی معلوم ہوتی ہوں، اور تو خزانے کے بارے میں سوچ، پھر یہ بھی سوچ کہ میں تجھے شہر کا حاکم بھی بنوا سکتی ہوں۔ برفی للچایا اور پھر بولا، دیکھ بی بی، میں تیار ہوں، مگر گاؤں والوں کو یہ نہیں بتا سکتا کہ تو چڑیل ہے۔ تو مجھے تیرا کون سا انسانوں والا نام رکھنا ہوگا؟ چل آج تجھ سے تیرا نام زینی ہے، تجھے منظور ہے؟ بعض روایتوں کے مطابق ستم شریف برفی نے اس کا نام حسینہ رکھا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، چڑیل فوراً راضی ہو گئی۔ پھر برفی چڑیل کو لے کر قبرستان کی جامع مسجد میں لے گیا، وہاں مولوی صاحب سے نکاح پڑھانے کی درخواست کی اور اس نے ایک اشرفی ان کے ہاتھ پر بھی رکھ دی۔ یہ اشرفی اسے چڑیل نے دی تھی۔ مولوی صاحب نے مدرسے سے لڑکے بلوائے، 2 کو گواہ بنائے اور برفی کا نکاح پڑھا دیا۔ برفی اپنی نئی بیوی کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ اس کی پرانی بیوی نے جب ماجرا جانا تو ماتم کرنے لگی، مگر اب کیا کرتی بیچاری، اس نے صبر کر لیا۔ کچھ دن بعد زینی نے برفی کو اشرفی بھری دیگ لا کر دے دی۔ برفی راتوں رات امیر ہو گیا۔ اسے اپنی چڑیل بیوی اپنی تمام تر بدصورتیوں کے باوجود بھی اس دولت کی وجہ سے قابل برداشت لگنے لگی تھی۔ برفی نے ڈھنڈا میں ایک محل تعمیر کروایا اور چڑیل کے ساتھ وہاں منتقل ہو گیا اور اپنی بڑی بیوی اور سارے بچوں کو بھول گیا۔ اب اہل شہر اس پر رشک کرتے اور حیرت کرتے۔ برفی کے اپنے بچے اگر کبھی اس سے ملنے آتے تو وہ ان کو دھکے دے کر اپنے محل سے نکلوا دیتا۔ چڑیل نے اسے اشرفیوں کی ایک اور دیگ لا دی تھی۔ برفی اب کنیزیں اور غلام خریدتا، رقصائیں بلاتا اور عیاشیاں کرتا۔ چڑیل کو کنیز یا رقص کرنے والوں سے رقابت محسوس ہوتی تھی، مگر وہ بھی برداشت کر لیتی۔ ایک روز برفی ایک عالیشان گھوڑے پر سوار ہو کر شہر میں نکلا۔ اس کے ساتھ غلام بھی تلوار بے نیام کر کے چلتے تھے۔ سامنے سے ایک اور رئیس کی سواری برآمد ہوئی۔ رئیس بگی میں سوار تھا۔ ہٹ بچوں کی صدا بلند ہوئی اور بازار میں لوگوں نے سڑک خالی کر دی اور مؤدب کھڑے ہو گئے، مگر برفی سواری کو خاطر میں نہ لائے اور اپنی ناک اونچی کر کے سواری کے برابر سے گزر گیا۔
یہ سواری سما شاہی خاندان کے ایک فرد کی تھی۔ شاہی انا کے لیے یہ گستاخی ناقابل برداشت تھی۔ حکم صادر ہوا کہ کل ہی شخص کو رئیس کے محل میں حاضر کیا جائے۔ برفی کو پیغام ملا، مگر برفی اس پیغام کو بھی خاطر میں نہ لایا۔ چند دن بعد برفی جب اپنے گھر سے باہر جا رہا تھا تو چڑیل پریشان صورت بنائے آئی اور گویا ہوئی، سرتاج آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوا ہے؟ نہیں، تم بتاؤ۔ سرتاج محل میں بغاوت ہو گئی ہے، امیر خان سما نے اپنے چچا یعنی سلطان کو ہلاک کر دیا ہے اور شہزادوں کو بھی گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا ہے۔ تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے حسینہ؟ امیر خان وہی ہے جس نے چند دن قبل آپ کو اپنے محل میں بلوایا تھا۔ برفی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ارے وہ بھول گئے ہوں گے، وہ تو چھوٹی سی بات تھی۔ اگلے روز کئی لوگ شہر میں گرفتار کر کے نئے سلطان کے سامنے پیش کیے گئے۔ یہ سب وہ تھے جو پچھلے سلطان کے وفادار تھے، مگر ان کے درمیان برفی بھی باجولاں کھڑا ہوا تھا۔ بادشاہ نے سب کو دیکھ کر جلاد کو اشارہ کیا، سب کو باہر لایا گیا اور باری باری گردنیں کاٹی جانے لگی۔ برفی کی ٹانگیں تھر تھر کانپ رہی تھی کہ اس کے سامنے اچانک اس کی بدحیت بیوی نمودار ہوئی۔ ارے زینی، میری حسینہ، تم تو مجھے بچا لو۔ سرتاج، میں چڑیل ہوں، میری قوت اتنی نہیں کہ سلطان سے ٹکرا سکوں، مگر کچھ تو کرو۔ آخر میں تمہارا شوہر ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں نے بے حساب مردوں کے ساتھ عیاشی کی، 70 شادیاں کی، لیکن ہر مرتبہ شمشان گھاٹ پر مردے جلانے والے اور گورکن ہی میری قسمت میں آئے۔ ہر مرتبہ میں نے بدبختوں کو لاکھوں اشرفیاں لا کر دی، مگر ان میں سے کوئی بھی مجھ سے شادی کرنے کے بعد طبی موت نہیں مرا، اور کوئی بھی 2 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہا۔ دولت، طاقت، اقتدار، اختیار تم گورکنوں اور مرگھٹ پر مردے جلانے والوں کو بھی ہضم نہیں ہوتا، اور میں ہر مرتبہ بیوہ ہو جاتی ہوں۔ اتنے میں جلاد برفی تک پہنچا اور چڑیل غائب ہو گئی۔ برفی کی لاش کو مکلے کے ہی قبرستان میں اسی پرانے کنویں میں پھینک دی گئی، اور چڑیل اپنے خزانے کے ساتھ دوبارہ کنویں پر کسی اور گورکن کا انتظار کرنے لگی۔